بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی چیزیں ہمیشہ خفیہ رکھیں ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے کل آمدنی ہمیشہ دوسروں سے چھپا کر رکھیں، کیونکہ لوگ آپ کو پیسوں کے مطابق عزت دیتے ہیں۔ اپنا اگلا قدم مخفی رکھیں ورنہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اپنی کمزوریاں خفیہ رکھیں ورنہ آپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اپنی فیملی کے مسائل کسی پر ظاہر نہ کریں ورنہ بعد میں لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اپنے محبت کے تعلقات پوشیدہ رکھیں ورنہ زندگی بھر کا رونا ہی ہوگا۔ اپنے جسمانی امراض پوشیدہ رکھیں ورنہ ہر جگہ آپ کا مذاق بنے گا۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کس طرح لوگوں کا دماغ پڑھ سکتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے چت کی طرف دیکھنا مغروری کی علامت ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے دفاع یا گھبراہٹ کی علامت ہے۔ آپ کی طرف جھکاؤ ہونا گفتگو میں دلچسپی کی علامت ہے۔ آنکھیں چرانا ہوتے اعتمادی کی کمی کی علامت ہے۔ سانس تیز ہونا گھبراہٹ کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب کا رنگ ہلکا پیلا ہو تو یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ سفید رنگ جب انسان بہت زیادہ پانی پیتا ہے۔ شفاف پیلا رنگ نارمل ہونے کی علامت ہے۔ بھورا یا چھ جیسا رنگ جگر یا جگر کی نالیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا شدید پانی کی کمی۔ نارنجی رنگ کا مطلب ہے کہ بدن میں پانی کی شدید کمی ہے یا کچھ دوائیوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ سرخ یا گلابی رنگ پیشاب کی نالی کا انفیکشن یا مثانے کی رسولی کی علامت ہو سکتی ہے۔ میکسیکو کی جیلوں میں اگر قیدی فرار ہوتا ہے تو اسے دوبارہ پکڑنے کے بعد کوئی اضافی سزا نہیں دی جاتی۔ میکسیکو کے قانون کے مطابق آزادی چاہنا انسان کا فطری حق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں میں سب سے زیادہ بلڈ پریشر زرافے کا ہوتا ہے، کیونکہ گردن سے اوپر خون بیچنے کے لیے اس کے دل کو بہت تیزی سے دھڑکنا پڑتا ہے۔ دنیا میں شیر ہی اکیلا ایسا جانور ہے جو اپنی بیوی یعنی شیرنی سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی مسکراتا ہے اور اس کے چہرے پر چاہیہ نہیں ہے تو یہ جعلی مسکراہٹ ہے۔ اگر آپ کو اچانک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ کو بس چند سیکنڈ اپنا سر ہلانا ہے اور آپ دوبارہ متحرک ہو جائے گی۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان پاک دل ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 شہد کی مکھیاں مل کر تقریباً اپنی پوری زندگی میں صرف 1 چمچ شہد تیار کر پاتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کی داڑھ تقریباً 5 میل دور تک سنی جا سکتی ہیں؟ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائے، اور اگر انہیں چباتے رہے گی یعنی یاد کرتے رہے گی تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ ناظرین، دل کی صحت بہتر رکھنے کے اہم اقدامات: روزانہ ہلکی پھلکی ورزش جیسے چل قدمی، نمک اور چکنائی کم کرنا، سبزیاں اور پھل زیادہ کھانا، پانی کا مناسب استعمال اور نیند پوری کرنا، تمباکو نوشی اور زیادہ چائے کافی سے پرہیز کرنا۔ ناظرین، جب کوئی آپ کی توہین کرتا ہے تو وہ صرف آپ کو اشتعال دلانا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی عزت نفس اور شعور کو ایک لمحے کے غصے میں قربان کر بیٹھے۔ خاموش رہ کر آپ نہ صرف اپنی شخصیت کو بلند رکھتے ہیں بلکہ اس شخص کو اس کے مقصد میں ناکام بھی کرتے ہیں۔ اصل بدلہ یہ نہیں کہ آپ جواب میں سخت الفاظ کہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اتنی ترقی کریں کہ آپ کی کامیابی ہی اس کے الفاظ کا جواب بن جائے۔ یاد رکھیں، خاموشی اکثر سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ ناظرین، مسکراتے رہنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں، کیونکہ بالوں کی صحت اور خوش رہنے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کن ذہن بچوں کو سونف کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ کچے چاول زیادہ نہ کھائیں، یہ گردوں میں پتھری کا سبب بنتے ہیں۔ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد بھی قطرے آنا مثانے کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ بند جوتوں کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گردوں کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو۔ ڈپریشن کے خطرات کو کم کرنے کی صلاحیت صرف کٹے پھلوں میں ہے۔ یہ خصوصیات دوسرے پھلوں جیسے سیب اور کیلے میں نہیں دیکھی گئی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہے جن کو معدے کا مسئلہ رہتا ہے۔ لیکوریا کی بیماری ہو تو ناشتے کے بعد 2 اخروٹ کھا لیا کرو، لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔
اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ بنے چنے بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ بنے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر قوت باہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال کریں۔ ناظرین، چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو بیکنگ سوڈا 2 کھانے کی چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کی چمچ اور فٹکری 1 کھانے کا چمچ ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ بند گوبھی کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھی آپ کو بہت تنگ کرتی ہے تو کچن میں چند پودینے کے پتے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئے گی۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہوں ان کو چاہیے کہ نیم گرم پانی میں آدھا چمچ پہول ملا کر روزانہ نہار مفید۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز کا استعمال کرو، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 میں سے 9 بری عادات صرف سستی اور فراغت سے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ محسوس غذائی پابندیاں خاص طور پر کیلوریز یا غذائی اجزاء میں کمی پر مبنی ڈائٹس ڈپریشن کا سبب بن سکتی ہیں۔ ماضی میں بھی متعدد تحقیقات سے معلوم ہو چکا ہے کہ ذہنی صحت کا غذائیت سے گہرا تعلق ہے اور بعض غذائیں ڈپریشن بڑھانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ بہت زیادہ گرم مشروبات غذائی نالی کے اندرونی دیوار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ اس سے کینسر پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوگی۔ کھجور رات کو کھانے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ اگر کھجور دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا زیادہ تر وقت موبائل، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے گزارنا ان کی دل کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے؟ جب بچے زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں تو ان کی جسمانی سرگرمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے موٹاپے میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ اسکرین دیکھتا ہے تو اس کے دل اور میٹابولزم کے مسائل ہونے کا خطرہ ہم عمر بچوں کے مقابلے میں تقریباً 20 سے 40% زیادہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دل کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ بچے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ جسمانی ورزش یا کھیل کود میں حصہ لیں۔ ناظرین، جگر جسم کا ایک ضروری اعضاء ہے جو انسان کی نظام انہضام میں اہم کارکردگی نبھاتا ہے۔ جگر خون سے خطرناک ذرات کا خاتمہ کرتا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ جگر کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے ان خوراکوں کا استعمال کریں۔ چقندر کا استعمال، بیٹا کاروٹین سے بھرپور یہ اجزاء آپ کے جگر کے لیے بے حد مفید ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سبزی کو روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنایا جائے۔ پتوں والے سبزیوں کا استعمال، زیادہ سے زیادہ پتوں والی سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، جیسے کہ پالک یا سلاد کے پتے۔ ان سبزیوں میں موجود کلوروفل خون میں موجود زہریلے ذرات کو ختم کرتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال، اخروٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے مالا مال غذا ہے جو آپ کے جگر کو صاف کرنے والے عمل میں مدد کرتی ہے۔ گاجر کا استعمال، گاجر آپ کے جگر کی صحت میں بہتری لاتا ہے اور اس میں موجود پروٹین آپ کے جگر میں موجود زہریلے مواد کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، موٹاپا روکنے کے لیے نیند کا کردار ورزش اور صحت مند غذا جتنا اہم ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے یا اس پر قابو پانے کے لیے ورزش اور صحت مند غذا کھانے کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق موٹاپے پر قابو پانے یا اسے بڑھنے سے روکنے میں نیند کا کردار بھی ورزش اور صحت مند غذا جتنا ہی اہم ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نیند کی کمی جہاں بلڈ پریشر، دل کے امراض اور نظام ہاضمہ کی خرابی کا باعث بنتی ہے، وہی یہ موٹاپے کا بھی باعث ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر کوئی بھی شخص مکمل نیند کے بغیر موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ورزش کرنے سمیت صحت مند غذا کا استعمال کرے گا، پھر بھی اس کا موٹاپا کم نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق پرسکون اور مکمل نیند نہ کرنے کے باعث سب سے زیادہ کم عمر افراد تیزی سے موٹاپے کا شکار بنتے ہیں۔ پرسکون نیند نہ کرنے سے بالغ افراد میں موٹاپے کے 55% امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ والی چائے جو نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہے
بلکہ اس کے صحت پر مثبت اثرات بھی ہیں۔ دودھ اور چائے کی ملاوٹ سے یہ ایک متوازن مشروب بن جاتا ہے جو جسم اور دماغ دونوں پر خوشگوار اثرات ڈالتا ہے۔ آئیے دودھ والی چائے کے سائنسی اعتبار سے ثابت شدہ مزیدار فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ دودھ میں کیلشیم، وٹامن ڈی اور دیگر اہم غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں۔ دودھ والی چائے پینے سے نہ صرف چائے کی افادیت ملتی ہے بلکہ دودھ کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ہے جن کی عمر بڑھ رہی ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ جسم میں فری ریڈیکل کو کم کرتے ہیں۔ فری ریڈیکل ایسے نقصان دہ ذرات ہوتے ہیں جو خلیات کو نقصان پہنچا کر مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ دودھ والی چائے میں دودھ کے ساتھ چائے کے اینٹی آکسیڈنٹ مل کر ایک طاقتور امتزاج بناتے ہیں جو جسم میں سوزش کو کم کرنے اور خلیاتی نقصان سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر دودھ والے چائے میں زیادہ چینی نہ ڈالی جائے تو یہ وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دودھ میں موجود پروٹین اور چائے میں موجود کیفین میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور جسم کو چربی جلانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائے پینے سے بھوک کم ہوتی ہے اور غیر ضروری کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے جو وزن بڑھنے سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جسم میں ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے ہارمون کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ دودھ کا اضافہ چائے کو اور بھی پرسکون بناتا ہے جس سے یہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، روزانہ سنگترا کھانے سے ہڈیاں صحت مند رہتی ہیں۔ سنگترا میں وٹامن سی، کیلشیم اور فاسفورس جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دل کا بہت تیز یا بہت آہستہ دھڑکنا یا بے قاعدگی سے دھڑکنا ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر کا خطرہ ظاہر کر سکتا ہے۔ سینے میں بھاری پن، جلن یا دباؤ جیسا احساس دل کے دورے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ درد کبھی کندھے، بازو، گردن یا جبڑے تک بھی پھیل سکتا ہے۔ ناظرین، ذاتی زندگی مخفی رکھیں، بلا وجہ زیادہ وضاحت مت دیں۔ جب آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ رازداری طاقت اور حفاظت ہے۔ پختگی یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو نجی رکھا جائے۔ باہر کسی کو وضاحت دینے یا لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ بتانے کی، کیونکہ جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں انہیں وضاحت کی ضرورت نہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ اس کے حقدار نہیں۔ لوگ آپ کے پاس واپس لوٹ کر آئے گے جب وہ ان لوگوں سے مایوس ہو جائے گے جنہیں وہ آپ سے بہتر سمجھتے تھے، لیکن پھر آپ نے نہیں بولنا کہ لوٹ کے آنے والوں کے پھر وہ رتبے نہیں رہتے۔ ناظرین، سب سے تلخ درد یہ ہے جب تمہاری نیت پاک ہو اور تمہیں گناہگار سمجھا جائے، جب تم چراغ جلاؤ مگر الزام اندھیروں کا ملے، جب تم دعائیں دو مگر بد دعاؤں کے تانے سنو، اور جب تم خلوص کے پھول بانٹو مگر بدگمانے کی کانٹے سینے میں چبھ جائے۔ اکثر لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد بدہضمی یا تیزابیت کی شکایت درپیش ہوتی ہیں۔ ویسے تو یہ کیفیت زیادہ سنگین تو نہیں، البتہ تکلیف دہ اور پریشان کن ضرور ہیں۔ عام طور پر معدے میں تیزابیت کی وجہ کھانے کے درمیان طویل وقفہ، خالی پیٹ ہونا یا بہت زیادہ چائے، کافی یا تمباکو نوشی کا استعمال وغیرہ ہوتا ہے۔ جب تیزابی سیال معمول سے زیادہ ہو جائے تو سینے میں جلن یا تیزابیت کا احساس ہوتا ہے۔ تیزابیت نظام ہاضمہ کا ایک عام مسئلہ ہے جو سینے میں جلن، افارہ اور متلی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب فیٹ کا اضافی تیزاب پورٹ 5 میں واپس بہہ جاتا ہے۔ نسخہ مندرجہ ذیل سطور میں بیان کیا جا رہا ہے جو بنانے میں نہایت آسان اور استعمال میں بے ضرر اور کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے۔ اس کے اجزاء میں صرف 3 چیزیں شامل ہیں، جس میں آدھا گلاس ٹھنڈا دودھ، آدھا گلاس ٹھنڈا پانی اور صرف 2 چٹکی سونف کا پاؤڈر شامل ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق ان تینوں اشیاء کو ملا کر پیے بدہضمی اور تیزابیت میں مبتلا افراد کو اس مشروب سے بہت افاقہ ہوگا۔ خواتین کے بڑھتے پیٹ اور رسولی کا آسان علاج۔ آج کل ڈیلیوری کے بعد یا ویسے بھی اکثر خواتین کا زیر ناپ پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور خواتین پیٹ میں رسولی کی شکایت بھی کرتی ہیں،
اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، محسوس ایام میں بے ترتیبی کا 70% سے زیادہ لڑکیاں شکار ہیں۔ اگر تمام خواتین درجہ ذیل نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں درجہ بالا امراض سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ درکار اجزاء: خشک کریلا 1 عدد، پانی 2 گلاس، تہمِ کاسنی 1 کھانے کا چمچ، عرق مقوا 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ 3 گرام۔ بنانے کا طریقہ: ایک پتیلے میں تمام اجزاء کو شامل کر کے اتنا پکائیں کہ 1 گلاس پانی رہ جائے تو چھان کر گلاس میں نکال لیں۔ استعمال کا طریقہ: آدھا گلاس صبح ناشتے کے بعد اور آدھا گلاس رات کھانے کے بعد بھی۔ انشاءاللہ صرف 40 دنوں کے قلیل عرصے میں درجہ بالا تمام امراض سے نجات مل جائے گی۔ فریز چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت اور فارمی انڈا استعمال نہ کریں۔ ناظرین، جب کوئی آپ کے ساتھ صبر سے پیش آتا ہے تو یہ محبت کی سب سے نرم اور خوبصورت شکلوں میں سے ایک ہے، کیونکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کو برداشت کرتا ہے، آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور آپ کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص آپ کو وقت دیتا ہے کہ آپ بہتر ہو سکیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سنبھل سکیں اور اپنی اصل قدر پہچان سکیں۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ برداشت، نرمی اور خاموشی میں بھی جھلکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والا دل سب سے زیادہ محبت کرنے والا دل ہوتا ہے۔